غیر مشروط ساتھ دیا، چاہے طوفان آئے، چاہے جنگ آئی، مشکلات آئیں، زلزلے آئے، چین نے پاکستان کا ساتھ اس طرح دیا جس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کا ساتھ دیتا ہے۔ الحمدللہ میاں محمد نواز شریف کے پچھلے دور میں چین کے ساتھ پاکستان کی دوستی اور تعلق ایک دوسرے مرحلے میں شامل ہوا، اور سی پیک کے ذریعے پاکستان میں میاں محمد نواز شریف نے بطور وزیر اعظم پاکستان تقریباً 45 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا اہتمام کیا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں بے پناہ خوشحالی آئی، اور سب سے بڑا سنگین مسئلہ وہ بجلی کے نہ ہونے کی بنیاد پر ملک میں اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ ہماری صنعتیں دم توڑ چکی تھیں، اور ہمارے ہرے بھرے کھیت وہ زرد ہو چکے تھے، لیکن چائنا کی اس بہترین تعاون کی وجہ سے پاکستان کے اندر میاں محمد نواز شریف کے دور کے دوران بجلی کے اندھیرے نہ صرف ختم ہو گئے بلکہ ترقی اور خوشحالی کا دور بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگا، جس سے یقیناً پاکستان کے جو مخالفین تھے ان کو پیٹ میں بہت بل پڑے۔ لیکن ایسی چیزوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، اور یہ دوستی متواتر آگے بڑھتی رہی۔ آج ہمارا یہ دورہ انشاءاللہ اس دوستی کی ایک اور اونچی سمت متعین کرے گا، اور اس میں سی پیک کو ہم ایک نئے دور میں داخل کریں گے، جسے میں سی پیک فیز 2 کا نام دیتا ہوں۔ اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بی ٹو بی یعنی بزنس ٹو بزنس جو ہمارے تعلقات ہیں اس میں بے پناہ بہتری لانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی، اور اسی طریقے سے ہم جی ٹو جی میں جو بڑے منصوبے ہیں اس کے اوپر بھی ہم مربوط گفتگو کریں گے۔ میں اس موقع کے اوپر چین کی جو لیڈرشپ، جس میں جناب انتہائی قابل احترام صدر شی جن پنگ جو ایک بڑے ویژنری لیڈر ہیں، اور ان کی جو ڈائنامزم ہے، ان کی جو سوچ ہے، اور ان کی جو فیوچر میں ان کی جو ایک منصوبہ ہے، اس کی بنیاد پر نہ صرف چین کے اندر ایک خوشحالی اور ترقی کا انقلاب آ چکا ہے، بلکہ چین آج دنیا کی دوسری بڑی معاشی طاقت ہے اور دوسری بڑی ایک فوجی طاقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صدر شی جن پنگ کی یہ جو سوچ ہے، یہ جو ان کا انداز اور ویژن ہے، فکر ہے، اس کی بنیاد پر دنیا میں جنگوں کے خاتمے کے لیے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور دنیا میں امن، ترقی اور خوشحالی کو دوام بخشا جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ لیڈرشپ جس کا میں دل سے معترف ہوں۔ یہ ہے وہ عظیم لیڈر جس نے پاکستان اور چین کی دوستی کو نہ صرف ہمالیہ نما بنا دیا بلکہ اس کو سمندروں سے گہرا کر دیا۔ اس میں مٹھاس کا وہ رنگ بھرا جو کہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ اس میں طاقت کا
وہ وزن ڈالا جو کہ لوہے سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں وہ مختلف انداز جن کے ذریعے پاکستان کی یہ دوستی آج 75 سال بعد یہاں پہنچی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میرے جو ساتھی اس سفر میں شریک ہیں، چاہے وہ وزراء ہیں یا سرکاری افسران ہیں یا ایکسپرٹس ہیں، وہ انشاءاللہ میری معاونت کریں گے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں یقین کامل ہے کہ ہم شبانہ روز محنت اور صدقے دل کے ساتھ اور سنسیئرٹی آف پرپس کے ساتھ انشاءاللہ چینی لیڈرشپ کے ساتھ گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ نئے معاہدے وہ عمل میں آئیں گے، اور کئی مقامات میں اور کئی ایریاز میں نئی ہماری ایک پارٹنرشپ ہوگی، چاہے وہ زراعت ہے، اس میں جدید آلات، جدید طریقے، چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہماری جو نوجوان نسل ہے، لاکھوں نہیں کروڑوں ان کو اسکلڈ ٹریننگ اور ووکیشنل ٹریننگ دینے کے منصوبے ہیں، چاہے وہ پاکستان میں صنعت سازی اور خاص طور پر اسپیشل اکنامک زونز اور گوادر پورٹ کو مزید وسعت دینا اور اس کو کمرشلائز کرنا، یہ سارے منصوبے پاکستان اور چین کے درمیان اس کے اوپر گفتگو ہوگی، مائنز اور منرلز میں اس کے اوپر گفتگو ہوگی، اور چائنا پاکستان جو ایک قدیم زمانے سے سلک روٹ کا راستہ رہا ہے، اس میں ایکسپینشن کرنے کی گفتگو ہوگی، اور اس کو بحری اور زمینی طریقوں سے اس میں ہم ایکسپینشن کرنے کی بات کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایجنڈا ہے جو چین کے ساتھ پاکستان گفتگو کرے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم چین کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے کشمیر کے عوام کی آزادی کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی اور اس میں کبھی کنفیوژن کا شکار نہیں ہوئے، اور دو ٹوک الفاظ میں چین نے ہمیشہ کشمیری بھائیوں کی حمایت کی ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ چائنا کی تمام حوالوں سے حمایت کی ہے، چاہے ون کنٹری ٹو سسٹم ہو، ہانگ کانگ ہو، تائیوان ہو، جس کو پاکستان چین کا اٹوٹ انگ سمجھتا ہے، چاہے وہ ساؤتھ چائنا سی کا معاملہ ہو، اور چاہے وہ دوسرے معاملات ہوں، چاہے وہ جی ڈی آئی ہو، چاہے وہ جی ایس آئی ہو، ان تمام معاملات میں پاکستان چین کے ساتھ پوری طرح متفق ہے، اور ان کے موقف کا دل و جان کے ساتھ دیتا ہے۔ میں پاکستان کے اپنے کروڑوں بھائیوں اور بہنوں سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اس دورے کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں، اور یہ دعا کریں کہ یہ دورہ پاکستان اور چین کی دوستی کو مزید مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہو، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک انقلاب کی حیثیت رکھتا ہو۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پھر ایک مرتبہ آپ سے دل کی گہرائیوں سے دعا کے لیے درخواست گزار ہوں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان چین دوستی زندہ باد۔